بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آج سبق نمبر 5 ہے۔ اس سبق نمبر 5 میں 5 سوالات اور اس کے 5 جوابات موجود ہیں، اور یہ 5 سوالات ہمارے نبی، ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 3 سال سے 5 سال کے درمیان میں تھی، ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا، اور 5 سوالات انہی واقعے سے متعلق کیے گئے ہیں۔ کوشش کی جائے گی کہ ان 5 سوالات کے جوابات آپ کے سامنے پیش کریں۔ پہلا سوال ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں واقعہ شق صدر کب پیش آیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 یا 5ویں سال میں تھی، اس وقت واقعہ شق صدر پیش آیا۔ دوسری روایت کے مطابق یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 سال میں تھے اس وقت پیش آیا۔ واقعہ شق صدر کیا ہے، اس کی تفصیل جاننا ہے۔ اسی سے متعلق سوال بھی ہے، واقعہ شق صدر کی کچھ تفصیل بیان کی جائے۔ جواباً عرض ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، مسلم شریف میں روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ 3 سال کی ایک عمر تھی، یا 4 سال کی، یا 5 سال کی عمر تھی، اس وقت بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر زمین میں لٹا دیا اور سینہ مبارک کو چاک کیا، چیرا سینہ مبارک کو، اور اس میں سے دل کا حصہ، دل کو نکالا، اور دل میں ایک سیاہ نقطہ تھا، کالا نقطہ تھا، اس کو نکال کر حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ شیطان کا حصہ ہے، اور اس کے بعد اسے اٹھا کر پھینک دیا، اور پھر دل کو ایک تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا۔ پھر اس دل میں اس جگہ جہاں شیطان بیٹھنے کی تھی، وہ کالا نقطہ تھا، اسے نکال کر پھینکنے کے بعد اس جگہ اللہ کے حکم سے علم و عرفان اور حکمت و بصیرت کی موتی جوڑ دی اور قلب مبارک کو بند کر دیا۔ پھر اس کے بعد اس سینے میں جہاں دل تھا وہیں پر رکھ کر سینے کو جوڑ دیا، اور اسی جگہ پر دل کو لوٹا کر سینے کو برابر کر دیا۔ اور یہ سب منظر اور یہ سب حالت اپنے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلنے والے بچے دیکھ رہے تھے، خاص کر آپ کے رضائی بھائی عبداللہ جو آپ کے ساتھ تھے، وہ دیکھ رہے تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ واقعتاً گھبرانے کی بات تھی کہ ہمارے درمیان میں سے ایک بچے کو پکڑ کے اس کے سینہ چیرا جائے، اس سے دل نکالا جائے، اور بچے اسے دیکھیں تو ایک بے چینی ہوگی، گھبراہٹ ہوگی۔ وہ دوڑتے ہوئے بی بی حلیمہ سعدیہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے
अम्मा जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल कर दिया गया है। घर के लोग इस बात को सुनकर परेशान हो गए। सब के सब मिलकर उस बच्चे के साथ वहां पर पहुंचे जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। देखा तो आपका चेहरा उतरा हुआ है, चेहरे में थोड़ी सी घबराहट है। इस बात की वजह से, यानी सीना चीरने की वजह से, दिल निकालने की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ तकलीफ नहीं हुई थी, क्योंकि परवरदिगार रब्बुल आलमीन के तरफ से यह इंतजाम हुआ था और काम करने वाले भी हजरत जिब्राइल थे। जब हमारे दुनिया के डॉक्टर किसी मरीज का सीना चीरते हैं तो एक इंजेक्शन लगा देते हैं, तो थोड़ी देर के लिए वो जब तक इंजेक्शन का असर रहता है उस वक्त तक उसे कुछ तकलीफ नहीं होती। डॉक्टर आराम से उसका सीना चीर कर दिल के नालियां जहां जहां बंद हो गई है उसे दुरुस्त कर देती है, सीधा कर देते हैं। तो ये अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए थे। अल्लाह ये काम की वजह से तकलीफ तो नहीं हुई थी, लेकिन अपने आंखों से मंजर देखा था। आंखों से मंजर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था, मेरा सीना चीरा जा रहा है, उसमें से दिल निकाला जा रहा है और उसके बाद उसे जमजम के पानी में धोया जा रहा है। तो एक तरह से घबराहट हुई थी, चेहरे में वो घबराहट के आसार थे। हजरत बीबी हलीमा सादिया ने जब इस वाक़े को देखा तो उनको एक खतरा महसूस हुआ, क्या इस बच्चे को हमारे पास रखना मुनासिब नहीं है। वो अपने बस्ती से निकले और हजरत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा बीबी आमिना के हवाले कर दिया और वाक़िया सब सारा सुना दिया। इनके साथ ये वाक़िया पेश आया है। ये वाक़िया शक्क़े सदर है। अब ये वाक़िया शक्क़े सदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्यों पेश आया, इसकी क्या जरूरत पड़ गई? एक जरूरी सवाल है। मैं इस सवाल से पहले आपको बता दूं, वाक़िया शक्क़े सदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितनी मर्तबा पेश आया था, इससे पहले कितनी मर्तबा पेश आया था और इसके बाद कितनी मर्तबा पेश आया। सवाल भी किया गया है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में वाक़िया शक्क़े सदर कितनी मर्तबा पेश आया। जवाबन अर्ज़ है 4 मर्तबा ये वाक़िया पेश आया था। ये पहली मर्तबा यही कि आप रज़ाई माँ हजरत हलीमा सादिया की परवरिश में थे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 4 साल की थी या 5 साल की थी, जैसा कि हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत से मालूम होता है कि उस वक्त ये वाक़िया पेश आया था, पहली मर्तबा। दूसरी मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में थे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल की उम्र थी। हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए और फिर वही काम जो पहली मर्तबा किया था, सीना चीर कर दिल निकाले और दिल में जो काला नुक्ता जहां शैतान बैठने की जगह थी उसे निकाले। उसके बाद जमजम के पानी से धोकर फिर सीने को उसी तरह जोड़कर चले गए। फिर तीसरी मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उम्र 40 साल के करीब हुई थी, नबूवत मिलने का वक्त था, तो फिर एक मर्तबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। फिर हजरत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को चाक किया, फिर उसमें से दिल को निकाला और वो नुक्ता जहां पर शैतान बैठकर हमला करता है, गुनाहों की तरगीब दिलाता है, वो हिस्से को निकालकर धो दिए। फिर उसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस दिल को हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के सीने में जहां रखा जाता है रखकर बंद कर दिया, जैसा कि ये रिवायत हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है। फिर चौथी मर्तबा मेराज का वाक़िया जब पेश आया था। मेराज का वाक़िया कुरान शरीफ में मज़कूर है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त 50 पर 2 साल की थी। आप उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में तशरीफ फरमा थे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। मस्जिद अक़सा से
مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر گئے. مسجد اقصی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی. پھر وہاں سے پہلے آسمان سے دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پر پہنچے اور سدرۃ المنتہا کو پہنچے. سدرۃ المنتہا پہنچنے کے بعد حضرت جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ اب آگے بڑھیے، آپ ہی جا سکتے ہیں. حضرت جبرائیل سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کیا بات ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک میرے ساتھ تھے، مسجد اقصی سے لے کر ساتواں آسمان اور سدرۃ المنتہا تک آپ میرے سفر کے ساتھی تھے، اب کہہ کر یہاں سے الگ چلے جاؤ. تو کہا جبرائیل نے فرمایا رسول اللہ یہی حکم ہے، اگر میں یہاں سے ایک پر بھی آگے بڑھوں گا تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا. حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے سب سے پہلے کلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. تمام قولی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. جواب آیا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی آپ پر سلامتی ہے، آپ پر رحمتیں ہیں اور آپ پر برکتیں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا یا اللہ یہ سلامتی، یہ رحمتیں، یہ برکتیں صرف میرے ہی نہیں میری امت میں سے جو صالح بندے ہیں یا اللہ ان پر بھی نازل فرما. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو یہ بات ہوئی. اس کے بعد اللہ رب العالمین کے طرف سے آپ کو تحفے دے گئے. ایک تحفہ یہ دیا گیا یہ آپ کی امت میں سے جو شخص شرک کے گناہ سے پاک ہو کر آئے گا، توحید کے دامن کو تھام کر ہمارے پاس آئے گا، تو چاہے وہ کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو ہم اسے معاف کر دیں گے. ایک تحفہ دیا. دوسرا تحفہ دیا قرآن شریف میں سورۃ البقرہ میں، بقرہ کی آخری سورت آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہاں سے لے کر فانصر علی القوم الکافرین تک. یہ اللہ ہی جانتے ہیں اس کی کیا برکتیں ہیں، کیا رحمتیں ہیں کہ پورا قرآن شریف مکے میں نازل ہوا، مدینے میں نازل ہوا، زمین میں نازل ہوا. جب اللہ سورہ بقرہ کی ان آیتوں کے نزول کا ارادہ فرمایا تو نبی کو آسمان میں بلا کر تحفے کے طور پر دے کر بھیجا. اس لیے چاہیے کہ اس کو یاد کر لیں. آمن الرسول سے لے کر فانصر علی القوم الکافرین تک پڑھ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی رات کو سونے سے پہلے اسے پڑھ کر سوتے اور اٹھتے ہی فوراً سب سے پہلے اسی کو پڑھتے تھے. اور اس کی برکتیں اللہ ہی جانے، نبی ہی جانے کہ اتنا اہتمام کیوں گیا کہ آسمان میں بلا کر اس کو تحفے میں دیا گیا. تیسرا تحفہ نماز کا دیا گیا، پھر جنت کا سیر کرایا گیا، پھر جہنم کو دکھلایا گیا، عذابات کو دکھلائے گئے. تو یہ واقعہ پیش آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش میں اللہ رب العالمین سے گفتگو اور آسمان کے سیر، جنت کے نظارہ اور جہنم کو دیکھنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو آپ کو بلایا اور لٹا کر سینہ چاک کیا، پھر دل اس میں سے نکالا. وہ مقام جہاں پر شیطان بیٹھتا تھا ایک سیاہ نقطے کی شکل میں تھا، اسے نکال کر پھینکا، پھر دل کو زمزم کے پانی سے دھویا، پھر سینے میں رکھ کر سینے کو بند کر دیا. اس کے بعد مسجد اقصی لے کر گئے تھے، پھر وہاں سے آسمان سے عرش الہی تک پہنچے تھے. تو یہ 4 مرتبہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ شق صدر کا واقعہ کیوں پیش آیا، اس میں کیا مصلحت تھی. سوال بھی کیا گیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شق صدر کا واقعہ پیش آنے میں کیا حکمت ہے. جواباً عرض ہے اس کی اصل حکمت
اس کی اصل حکمت اور اس کی اصل مصلحت اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی جانتے ہیں۔ بندے تو یہ ہے جو بھی بات اللہ رب العالمین کے طرف سے ہم کو ملے، جو بھی حکم ملے، جو بھی ہدایت ملے، ہم اس پر ایمان لائیں اور اس پر عمل کریں۔ ہم اس کے مصلحتوں میں، اس کی حکمتوں میں نہیں پڑیں۔ کوئی حکمت سمجھ میں آ جاتی ہے ہم کو، اللہ کا شکر ہے کہ میری عقل اس لائق ہے کہ اللہ کے حکم کی حکمت مجھے سمجھ میں آ گئی۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، کوئی حکم کی حکمت سمجھ میں نہیں آئی، تو اگر ہم یہ کہیں کہ مجھے اللہ کے اس حکم کی حکمت سمجھ میں نہیں آئی، اس وجہ سے میں اس پر عمل نہیں کرتا یا اس وجہ سے میں عمل نہیں کرتی، تو یہ تو شیطان اور ابلیس کی بات ہے۔ ابلیس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ میں طاؤس الملائکہ، ملائکہ کا استاد ہوں، مجھے آدم سے سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اس نے کہا تھا یہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی، مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس پر میں عمل نہیں کروں گا، اس نے کہہ دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اسے جنت سے نکال کر پھینک دیا، دنیا میں بھیج دیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے راندہ دربار کر کے، ذلیل و خوار کر کے مردود کر دیا۔ آج بھی اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے اللہ کے حکم کی حکمت مجھے سمجھ میں نہیں آئی، اس وجہ سے میں اس پر عمل نہیں کرتا، تو وہ ابلیس کی طرح ہے، اللہ رب العالمین اسے مردود کر دیں گے۔ ایمان والے کی تو یہ علامت ہے، اللہ کا حکم سمجھ میں آتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، میرے اللہ نے کہہ دیا، میرے نبی نے کہہ دیا، میں اس پر عمل کروں گا۔ یہ ہے سب سے پہلے شق صدر کا واقعہ کیوں پیش آیا، اس کی حکمت کیا ہے؟ اصل حکمت، اصل مصلحت تو اللہ جانے، لیکن بظاہر یہ بات معلوم ہوتی ہے کتابوں کے مطالعے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، ہر انسان کے دل میں دو گھر ہیں، ہر انسان کے دل میں دو گھر ہیں۔ ایک گھر میں فرشتہ رہتا ہے، اور فرشتہ نیک کاموں کی رغبت دلاتا ہے، نیک کاموں کی رہنمائی کرتا ہے۔ بندہ جو نیک ہے، بندی جو نیک ہے، وہ فرشتوں کی رغبت دلانے اور رہنمائی کرنے سے اس کی بات پر عمل کر کے نیک ہو جاتے ہیں۔ اور ایک دوسرا گھر ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے گھر میں بندے کے دل میں ایک دوسرا گھر ہے جس میں شیطان رہتا ہے، اس گھر میں شیطان کا قبضہ رہتا ہے، وہ برے کاموں کی ترغیب دلاتا ہے، گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے، اور جو لوگ گنہگار ہوتے ہیں اور جو لوگ نیک نہیں ہوتے ہیں وہ شیطان کی بات کو مان لیتے ہیں اور اس کے گناہوں، اس کے رہنمائی کے مطابق گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی، آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں ہادی، رہنما بنا کر، پیغمبر بنا کر، رسول بنا کر بھیجا، لوگوں کی ہدایت کے لیے، کائنات میں بسنے والوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ اگر آپ کے دل میں بھی ایک گھر ایسا ہے جس میں شیطان بستا ہے، تو پھر آپ کو بھی وہ بہکائے گا، آپ بہکائیں گے تو ساری امت بہک جائے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بنانے سے پہلے، پیغمبر بنانے سے پہلے، رسول بنانے سے پہلے، آپ کے دل میں جہاں شیطان کا حصہ ہو سکتا تھا، اس حصے کو اللہ نے نکال دیا، اس حصے کو نکال دیا، اور اس کے بعد اس دل میں صرف اور صرف فرشتے ہی کا گھر رہ گیا، نیکی ہی کی صورت رہ گئی۔ شق صدر کے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے شیطان کا مسکن نکال دیا گیا، اور حضور کی ذات اقدس کو یوسوس فی صدور الناس کے شیطانی عمل سے کلیتاً محفوظ اور پاک کر دیا گیا۔ گویا کہ شیطانی وسوسے سے پاک ہونے کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئندہ زندگی میں بھٹکنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے من جانب اللہ ہدایت پر رہیں گے۔ یہ اصل حکمت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو شیطان کے حملے سے محفوظ کر دیا گیا۔ آپ کے دل سے وہ سیاہ نقطہ جہاں پر شیطان بیٹھ کر حملہ کر سکتا تھا،
वसवसा पैदा कर सकता था, उसे निकाल कर आपको पाक कर दिया गया। हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की फिक्र लेकर रहने वाले, क्या आपकी तरफ से सवाल किया गया है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को शैतान के वसवसों से बचने के लिए, शैतान के हमले से बचने के लिए क्या कोई दुआ सिखाई है, कोई तालीम दी है? जवाबन अर्ज है, आपके सामने मैं 4 दुआएं पेश करूंगा, 4 दुआएं पेश करूंगा। उन 4 दुआओं में से किस चारों दुआ को याद कर ले तो बहुत अच्छा है, या 4 दुआओं में से कोई एक दुआ याद कर ले और उसकी पाबंदी से पढ़ते रहें, सुबह में पढ़ते रहें, शाम में पढ़ते रहें, दिन में पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह शैतान के वसवसों से महफूज रहेगा, शैतान के हमलों से महफूज रहेगा। खुदा ना खास्ता उससे भूल हो गई, चूक हो गई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उस दुआ की बरकत से तौबे की तौफीक हो जाएगी। मैं आपको वो दुआएं पेश करता हूं। सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान तुम्हारे हर काम में, हर हाल में तुम्हारे पास आता है और हर काम में गुनाहों और गलत कामों के वसवसे डालता है। उससे पनाह मांगने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे कुरान शरीफ में दुआ सिखाई है। सूरतुल मुमिनून आयत नंबर 90 पर 7, 90 पर 8, 2 आयतें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमादातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। 2 आयतें हैं। वक़ुल रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमादातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। इस आयत को याद कर लें, ये सूरतुल मुमिनून की आयत नंबर 90 पर 7, 90 पर 8 है। इसे पढ़ लें। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी को वास्ता बनाकर सारे बंदों के लिए ये रहनुमाई फरमा दी। क्या है इस दुआ का खुलासा? रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमादातिश शयातीन, ऐ मेरे रब, मैं शैतान के वसवसों से तेरी पनाह मांगता हूं। और दूसरे, वअऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून, ऐ मेरे रब, मैं इस बात से भी तेरी पनाह मांगता हूं कि वो मेरे पास आए और मुझे वसवसे में डाले। ये पहली दुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया, वक़ुल रब्बी, कहो मेरा रब, ऐ मेरे रब, औज़ु बिका मिन हमादातिश शयातीन। इसको याद कर लें। सुबह में फजर की नमाज के बाद इसको पढ़ें, नमाजों के बाद पढ़ें, दिन शाम में, बहरहाल कम से कम सुबह में एक मरतबा, शाम में एक मरतबा पढ़ने का निजाम बना लें। एक दुआ ये हुई, बहुत जरूरी दुआ है, याद कर लें। दूसरी दुआ, ये भी बुखारी शरीफ की रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मनक़ूल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ये कलिमात पढ़ लिए, कलिमात कोई मुश्किल नहीं, सबको भी ये कलिमात आएंगे। क्या है कलिमात? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युही व युमीत भी है, यहाँ पर इतना ही मज़कूर है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। इसमें 4 फजीलतें बयान की इस कलिमे की 4 फजीलतें बयान की। एक ये है कि जो इसको पढ़ेगा उसे 10 गुलाम आजाद करने के बराबर सवाब मिलेगा, नेकियां मिलेंगी। दूसरा, उसकी 100 बुराइयां, दूसरा 100 नेकियां उसके नामा अमाल में लिखी जाएंगी, उसके नामा अमाल में 100 नेकियां लिखी जाएंगी। तीसरी फजीलत ये बयान की गई, उसके नामाए अमाल से 100 गुनाह मिटाए जाएंगे। चौथी फजीलत यही कि शैतान के हमले से महफूज रहेगा, शैतान के हमले से महफूज रहेगा। किसे नहीं आता भाई चारों कलिमे? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युही व युमीत व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। सुबह में पढ़ लें, शाम में पढ़ लें, इंशाअल्लाह उस दिन वो शैतान के हमले से महफूज रह जाएगा जिस दिन ये कलिमात को पढ़ लिया। नबी ने फरमाया,
جس نے جتنا زیادہ پڑھے گا اتنا زیادہ اسے ثواب ملے گا. ثواب کا عمل یہ ہمارے لیے ضروری ہے, آپ کے لیے ضروری ہے, اسے پابندی سے پڑھنے کا نظام بنائیں. تیسری دعا شیطان کے حملے سے محفوظ رہنے کے لیے, تیسری دعا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں نا ہم لوگ, اس میں سمیع العلیم اضافہ کر لینا, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. نبی نے فرمایا صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لے گا تو شام تک شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائے گا. کتنے آسان باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے حملے سے محفوظ ہونے کی ہمیں دعا سکھائی. شیطان کے حملے زندگی بھر, بچپن میں بھی ہوتے ہیں, جوانی میں بھی ہوتے ہیں, بڑھاپے میں بھی ہوتے ہیں,